لجنہ کی طرف سے یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں کے علاوہ جو کوئی یہاں سے بنتا ہے کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ مجبوری کی حالت میں جب حلال گوشت نہ ملے تو بسم اللہ پڑھ کر ہم بنا سکتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ ہاں، یہ سوال یہ ہے کہ اگر حلال گوشت جس کو مسلمان نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو یا یہودی نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو، اگر یہ نہ ملے تو کیا دوسرا گوشت ہم کھا سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے گوشت میں سے ہر ایک نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی چولہا ہے مثلا، وہ ذبح کرنے کی بجائے کسی نے گردن روڑ کر سانس گھونٹ کے مارا ہو تو وہ حرام ہے، کیونکہ صرف جو حرام جہاں جہاں مذکور ہے اس میں واضح طور پر چوٹ لگ کے مرا ہوا، یعنی انسان نے خود ذبح کر کے نہ مارا ہو، چوٹ سے مر گیا ایکسیڈنٹ سے، یا دم گھونٹ کے مارا ہوا، یہ حرام لکھا ہے۔ تو حرام چیز پر آپ ہزار دفعہ بسم اللہ پڑھیں وہ حلال نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا جانور جس کو انسان نے کھانے کی غرض سے ذبح کیا ہو، خواہ وہ غیر مسلم طریقے سے ذبح کیا ہو، یعنی خون نکالا ہو اس کا اور خون نکلنے کی وجہ سے مرا ہو، اس پر اگر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ہزار دفعہ بسم اللہ پڑھے وہ حلال نہیں ہو سکے گا۔ یعنی ذبح کرتے وقت اگر نیت میں شامل ہو تو میں خدا کی بجائے کسی فرضی خدا کے پاس چڑھا رہا ہوں اس کو، تو ایسا جانور حرام ہی رہے گا ہمیشہ۔ ایک تیسری شکل ہے کہ ذبح کرنے والے نے نہ خدا کا نام نہ لیا نہ غیر خدا کا نام لیا، اور انسانی استعمال کی غرض سے ایک جانور کو اس طرح مارا کہ اس کا خون بہ گیا ہے۔ ایسا گوشت اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو جائز ہو جاتا ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ اگر کسی دکان سے آپ کو گوشت ملے جس کے اندر یقین ہو کہ وہ مشرکانہ طور پر نہیں ذبح کیا گیا، جس طرح بعض ہندو کرتے ہیں، بعض اور مذاہب میں دیوی دیوتاؤں کے نام پر چیز چڑھائی جاتی ہے، یہاں یورپ سے رواج نہیں ہے اس کا، لیکن اگر یہ بھی یقین ہو کہ دم گھونٹ کے نہیں مارا ہوا تو پھر وہ جائز اور دودھ کا وہ جائز ہے جس میں خون بہا ہو اور انسانی استعمال کی غرض سے مارا گیا وہ جائز ہوتا ہے۔ پانی سے اس قدر ٹیمپریچر 250-300 ڈگری کی ہوتا ہے تو اس طرح وہ ان کو مارتے تھے۔ وہ حرام ہے، وہ مرغی جس کا خون نہیں بہا مارتے وقت وہ حرام ہے، ہرگز حلال نہیں ہے، یہ قیمت نہیں کھانی چاہیے۔ عربیوں نے اعلان لکھا ہوتا ہے تو عربی جو دکانیں ہیں وہ مرغی ہے یا جیسا گوشت ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی، آپ کی اپنی باتیں متضاد ہو گئی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں رکشا ہم بیچ رہے ہیں نمکی حرام ہے، اور جب میں کہا حرام ہے تو مجھے جواب نہیں دے رہے ہیں تو حلال لکھا ہوتا ہے، حلال لکھا ہونے سے کس طرح حلال ہو جائے گا؟ اگر حرام چیز جو نقشہ آپ نے کھینچا وہ حرام کا کھینچا ہے، اس کا مجھے جواب جو دے رہے ہیں وہ بے معنی ہے۔ جب میں نے کہا کہ وہ نقشہ آپ کا اگر یہ درست ہے تو وہ چیز حرام ہو گئی تو آپ اس کے خلاف کی دلیل دے رہے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے اس پر حلال ہے۔ لکھی بات مانیں گے میری بات مانیں گے کہ میں قرآن کے مطابق کیا ہے؟